رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پچھلی امتیں ہیں ان میں جو انبیاء پیغمبر آئے انہوں نے تو معجزات دکھائے، لوگوں پر بالکل حجت تمام ہو گئی، واضح ہو گئی، نشانیاں اتر گئیں۔ اس کے بعد اگر وہ انکار کرتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان پر تو حجت تمام ہو گئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے سامنے تو کوئی اس طرح کی نہ نشانی پیش کی گئی، نہ وہ معاملہ وہ جو پچھلی امتوں کے ساتھ تھا، تو یہاں پر پھر اتمام حجت کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان پر بھی ہو گیا تھا؟ یہ اتمام حجت کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اپنے پیغمبر کو مبعوث کرے اور وہ پیغمبر لوگوں کو دعوت دے، یعنی میں دعوت دوں، آپ دعوت دیں، ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یہی کہیں گے نا کہ ہم نے یہ بات سمجھی ہے، اس کی تحقیق کی ہے، اس کو جاننے کی کوشش کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پیغمبر جب دعوت دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے انی علی بینۃ من ربی، پروردگار کی طرف سے مجھ پر حق واضح کر دیا گیا ہے، مجھے حق دکھا دیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ نجم میں بتایا ہے نا کہ جبریل امین کو اس طرح دیکھا، بچشم سر دیکھا، کوئی ابہام نہیں تھا، آنکھ چندھیائی نہیں، کوئی تردد لاحق نہیں ہوا، پورے شعور کے ساتھ یہ تجربہ پیش آیا، اس کے بعد یہ خدا کا پیغمبر اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ تو پیغمبر کا مبعوث ہونا، پیغمبر کا لوگوں کو دعوت دینا، خود براہ راست یہ کہنا کہ میں پیغمبر کی حیثیت سے دعوت دے رہا ہوں، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے لیے یہ مہلت ضروری ہے، 2 سال 4 سال 5 سال، وہ ملنا چاہیں مل لیں، بات کرنا چاہیں کر لیں، اشکالات پیش کرنا چاہیں ان کو موقع ہو اس بات کا، وہ نہیں پیش کرتے نہ صحیح۔ اب جس وقت ان کے ساتھ مکالمے کی صورت پیدا ہوگی تو وہ مرحلے پیدا ہو جائیں گے، یعنی انذار کا مرحلہ، انذار عام کا مرحلہ، اتمام حجت کا مرحلہ، ہجرت و برات کا مرحلہ۔ لیکن اگر انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی، پرواہ ہی نہیں کی، دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، تو مہلت بہرحال ملنی چاہیے، 2 سال 4 سال، یعنی ایک مناسب مہلت ملنی چاہیے۔ اور جس وقت مکالمہ شروع ہو جائے گا تو مہلت بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ اب بات ہو رہی ہے۔ میں اس کے قرآن مجید سے آپ کو بہت سے نظائر پیش کر سکتا ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں مہلت فلاں لوگوں کے لیے دی گئی، فلاں فلاں لوگوں کے لیے دی گئی۔ تو دوسری چیز یہ ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خدا کی مائیت کا پیغمبر کے ساتھ ظہور ہونا چاہیے، خدا ساتھ کھڑا ہے۔ اب ساتھ کھڑے ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، اور 10 پہلو ہیں۔ مثلا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قریش پر اتمام حجت کے لیے انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک معرکہ پیش آنے والا ہے تو ہم نے اسی کو یوم الفرقان قرار دے دیا۔ اور معرکہ بدر جو ہے اس کو خود قرآن نے اس حیثیت سے پیش کیا، یہ کہا ہے کہ یہ تمہارے مطالبے پر دکھایا جانے والا نتیجہ ہے، تم نے کہا تھا نا، تو یہ دیکھو ہم نے تمہارے سامنے پوری کی پوری قیادت کو کس طرح سے ختم کر دیا ہے، اور تم نے کہا تھا کہ یہ فتح و شکست کا فیصلہ حق و باطل کا فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، اللہ کی کتاب قرآن مجید ایک عظیم معجزے کی حیثیت سے پیش کی گئی، آج بھی اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یعنی ایک ایسی کتاب کہ جو اپنے وجود سے ثابت کر رہی ہے کہ وہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت کے قریش کے سامنے بھی اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مائیت کا یہ ظہور 10 اور مواقع کے اوپر ہوا، ہجرت کی رات ہوا اور بہت سے موقعوں کے اوپر ہوا۔ تو اللہ کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کیں، جیسے غلبہ روم کی پیشین گوئی تھی اور بعض پیشین گوئیاں ہیں، خود جس سرزمین عرب میں جو نتیجہ نکلا اس کو ایک ایک حرف بتا دیا گیا۔ تو اس لیے یہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے، یعنی یہ اس سے بڑی چیزیں ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش آئی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ جی غام صاحب، اچھا یہ بتائیے غام صاحب کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی تو ایک سب سے بڑے معجزے کے طور پہ اس قوم کے سامنے پیش کیا گیا۔ نہیں، میں نے یہی عرض کیا، یہی بتایا آپ کو کہ اس وقت بھی بہت بڑا معجزہ ہے، اس وقت بھی دنیا کے لیے یہ پیغمبر کا ایسا معجزہ ہے کہ جو ختم نہیں ہوا۔ عصائے موسوی تو ہم نہیں جانتے کہاں ہے، ید بیضا بھی ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا، لیکن قرآن تو قیامت تک موجود ہے، اور آج بھی یہ چیلنج لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ تم پوری انسانی لائبریری میں سے کوئی ایک کتاب اٹھاؤ اور اٹھا کر یہ بتاؤ کہ وہ اس کے مقابل میں رکھی جا سکے، اور کن پہلوؤں سے تقابل ہونا چاہیے وہ بھی بیان کر دیے۔